السلام علیکم۔ تمہارا تعلق جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی تم خود کو پرسکون پاؤ گے۔ وہی تو ہے جو تمہارے اندر چلنے والی ہلچل کو اچھے سے جانتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو۔ اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تمہارا یقین ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر، یقین۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا، انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں جن کا ہمارا وہ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، ہم تو مظاہرہ کر جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب چاہنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود آپ کو اپنی مطلوبہ چیز نہ مل رہی ہو، تب بھی خاموش ہو جانا چاہے اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دینا چاہیے اور خود اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاہے دل کتنا اداس ہو، وہ رب جو کرے گا یقیناً بہترین ہوگا۔ وہ رب جو ہے بس وہی سب ہے۔ وہ اوپر بیٹھا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، بس یہی کافی ہے۔ ہمیں ان فانی چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنی چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ اداس۔ تم جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو، یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو ابھی تمہیں ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی، اب لگ رہا ہے بس اب اور ہمت نہیں۔ ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔